بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس لنگر گپ شپ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح کی ریاستی دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے ملک میں، اس کی مثال پچھلے جتنے بھی مارشل لاء گزرے ہیں وہاں پہ بھی نہیں ملتی ہے۔ دوستو، ریاستی دہشت گردی کا ایک واقعہ آپ نے دیکھا، جس طرح عمران ریاض بھائی کو حج سے روکا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود انہیں حج سے جانے سے، لاہور سے جب یہ روانہ ہوئے تو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے انہیں روکا اور وہاں سے لے کر چلے گئے۔ پھر تھانہ ماڈل ٹاؤن انہیں رکھا گیا اور وہاں پہ بھی وہ احرام کی حالت میں رہے۔ اور عمران ریاض بھائی خود بتاتے ہیں کہ پولیس والے بڑے افسردہ بھی تھے، پریشان بھی تھے، ان کی رونے والے شکلیں تھیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سر، ہم نے یہ گناہ اپنے سر لے لیا ہے، ہم مجبور ہیں اپنی نوکریوں کے ہاتھوں، ہم کیا کریں؟ ہم تو آپ کو حج سے نہیں روک رہے، لیکن یہ آرڈرز بڑے اوپر سے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ رات 1 بجے تک انہیں تھانہ ماڈل ٹاؤن میں رکھا گیا، پھر بعد میں ان کا احرام اتارا گیا۔ وہ ساری روداد انہوں نے سنائی دکھ بھری، اور پھر جب صبح انہیں ماڈل ٹاؤن تھانے کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں عدالت نے ان کا کیس سنا اور انہیں اس سے بری کر دیا۔ اور پھر وہاں عمران ریاض صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس بندے نے یہ کیس کیا اسے پیش تو کریں صحیح۔ بہرحال نہیں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی وہ عدالت سے ریلیز ہوئے تو عدالت سے باہر آئے تو ایک اور مقدمے میں انہیں دھر لیا گیا۔ وہ مقدمہ بھی صرف ایسا ہی تھا جیسے پہلے مقدمہ تھا کہ وہ احرام کی حالت میں ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ جب پولیس والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ تو صرف مقصد یہ تھا ریاست کا، اسٹیٹ کا، کہ ایک بندے کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکا جائے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ بندہ اللہ کے گھر میں جا کے جھولی اٹھائے اور ہمارے خلاف کوئی ایسے الفاظ کہہ دے، بد دعا دے دے، تو ہماری جو ہے وہ جان بخشی نہ ہو۔ لیکن جان بخشی تو اب بھی نہیں ہوگی، جو کچھ آپ لوگوں نے کر دیا۔ اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا، بندے کے اوپر کوئی کیس ہو، کوئی مقدمہ ہو جس میں مطلوب ہو، تو چلو پکڑ لیا تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف ان کی نیت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کو کسی طرح اللہ کے گھر میں نہیں جانے دینا۔ یہ بالکل خالص نیت تھی ان کی جو حرکتیں تھیں، جو کروائیاں تھیں پنجاب گورنمنٹ کی، جو آجی صاحب تھے یا جو آرڈرز دے رہے تھے کہ اس بندے کو کسی نہ کسی طرح اللہ کے گھر میں جانے سے روکنا ہے۔ اور یہ وہ کام ہے جو ابو جہل نے کیا تھا، کفار مکہ نے کیا تھا، کہ انہیں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو جو نبی پاک کے ساتھ اصحاب کرام آئے ہوئے تھے عمرے کے لیے، انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا ابو جہل کی طرف سے۔ اور اس کے بعد ابو جہل کا آپ نے انجام بھی دیکھ لیا کیا ہوا تھا۔ بہرحال اب یہ جو ریاست ہے یہ خود سوچ لے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ عمران ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں بددعا نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی انہیں بددعا دی ہے، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ تو حساب برابر کر کے رہے گا، اور آپ اسی دنیا میں دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوستو، آپ نے دیکھا جس طرح سرگودا کے جو سیشن جج ہیں محمد عباس صاحب، ان کے ساتھ جو انہوں نے کارروائی کی، جس طرح انہیں خوف و ہراس کیا گیا، ان کی عدالت کے اوپر فائرنگ کی گئی، ان کے گھر کا میٹر جو ہے اسے خراب کیا گیا، پھر بھاری بھرکم بل جو ہے بجلی کا بھیج دیا۔ لیکن سلام ہے محمد عباس صاحب کو کہ وہ ڈٹے رہے اور 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو بری کیا، اس بنا کے اوپر کہ کوئی ثبوت نہیں تھے۔ لیکن جو ہمارے ایجنسیز ہیں، جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو بری نہ کیا جا سکے۔ تو یہ ظلم اور فسطیت کی آخری حد تھی جس کو یہ چھو رہے۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا اور انہوں نے سو موٹو لیا، اور پھر آج حکومت نے طاقتور حلقوں کی جان چھڑائی اس طرح کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے ملک شہزاد احمد صاحب، ان کو سپریم کورٹ میں پروموٹ کر دیا گیا۔ آج غالباً ان کا آخری دن تھا اور انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ اب جو ہے وہ ایجنسیوں کی یا اداروں کی اجارہ داری نہیں چلے گی۔ ہم انشاءاللہ
عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے دیں گے اور آزاد اور انڈیپینڈنٹ فیصلے دیں گے۔ دوستو یہ آج سارا کچھ ہوتا رہا، اور اس کے علاوہ جی آج عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں جو ہے عدالت بھی لگی، اس میں عمران خان صاحب نے کھل کے باتیں بھی کی اور یہ بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے مجھے اندر رکھنے کا، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح بجٹ پیش کیا اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، جس طرح عمران ریاض کو روکا اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، یہ ساری باتیں انہوں نے کھل کھلا کے بتائی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ ادارے کر رہے ہیں، لیکن یہ اس ملک کی جو نو ہے اس کو ڈبو رہے ہیں۔ یہ کسی طرح نہیں چاہتے کہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے کے اوپر چلے۔ اور پھر دوستو آج جو اہم واقعہ پیش آیا، مریم نواز ساہیوال گئی، وہاں آپ جانتے ہیں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، پچھلے دنوں وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہوا اور کافی سارے بچے دھوئیں کی وجہ سے وہاں پہ فوت بھی ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں آج مہرانی صاحبہ نے دورہ کیا ساہیوال کا، اور وہاں دورہ کیا کیا، الٹا اپنے لیے مصیبت کھڑی کر کے آ گئی۔ دوستو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے کم ایس ایچ او کسی تھانے کی لگتی ہیں، کیونکہ ان کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، 70 80 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہیں، جس طرح ان کے والد صاحب پولیس کی وردیاں پہنتے تھے، انہیں بھی پولیس کی وردیاں پہننا کا بڑا شوق ہے، اور اب ایک آرمی کی وردی رہ گئی اور رینجر کی، وہ بھی انہیں پہنا دیں تاکہ ان کے سارے شوق ایک دفعہ ہی پورے ہو جائیں۔ اور وہاں جب ساہیوال ہاسپٹل یہ گئی، وہاں پہ یہ ہوتا ہے جب اتنا بڑے عہدے کا آدمی جاتا ہے، چیف منسٹر جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ کسی چیز کی تحقیقات نہیں کرتا، تحقیقاتی ادارے الگ سے ہوتے ہیں۔ تو وہاں محترمہ میں نے تحقیقات کی اور کہا جی ایس ایم کو بھی اٹھا لیں، فلانے ڈاکٹر کو بھی پکڑ لیں، اور وہاں ڈاکٹروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، انہیں مارا گیا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا، انہیں گھسیٹا گیا۔ یہ وہاں پہ ازالہ کرنے گئی تھی، الٹا کام بگاڑ کے آ گئی۔ پھر وہاں کا جو عملہ تھا انہوں نے ہڑتال کر دی، انہوں نے مریم شیم شیم کے نعرے لگائے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایس ایچ او ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ ایس ایچ او بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی شاید اس طرح معاملات کو ہینڈل نہیں کرتے ہوں گے، ان میں بھی بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہوگا۔ تو وہاں سے جب واپس آئی تو الٹا بدنامی لے کر آئی، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا بدنامی کے علاوہ۔ باقی جو بجٹ پیش ہوا جی پنجاب کا، اس میں جو دودھ کی نہریں بہنی تھیں انہوں نے بہا دی، اور اس بجٹ میں بھی انہوں نے جو صوبائی ملازم تھے ان کے اوپر قہر بن کے ٹوٹا یہ بجٹ۔ بہرحال ابھی آئی ایم ایف نے بھی جو ہے وہ ان سے نئے پروگرام کے بارے میں حامی نہیں بھری ہے، کیونکہ کافی ساری ایسی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی جو ابھی پوری ہونا باقی ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی اس کو لنک کر دیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جب تک خان صاحب ہاں نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف ان کو قرضہ نہیں دے گا۔ باقی جو ایس آئی ایف سی کا کردار ہے، پوری دنیا میں کشکول لے کے پھری ایس آئی ایف سی، اور پوری دنیا نے انہیں کوئی بھیک نہیں دی ہے، ساری دنیا نے یہ کہا کہ پہلے جا کے آپ اپنے حالات ٹھیک کریں پھر ہمارے پاس آئیں۔ اور ابھی اندازہ لگا لیں کہ 9,000 ارب جو ہے وہ قرضہ ہم اس لیے لیں گے کہ ہم نے جو قرضہ لیا تھا وہ ہم کھا گئے، ہم نے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں لگایا بلکہ ہم نے اپنے اللہ تللوں میں لگا دیا۔ اب 9,000 ارب کا سود جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی قرضہ جو ہے وہ دے دے۔ باقی جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، سب نے کہا جی نہیں ہم آپ کو ایک چوانی بھی نہیں دیں گے۔ ادھر سعودی عرب نے جو فری آئل دے رہا تھا وہ بھی بند کر دیا۔ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، جو بادشاہ ہیں MBS، ان کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، لیکن انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا، ان کے اوپر مقدمات بنائے، ان کو جیلوں میں قید رکھا، اور اس طرح اپنا ایک قریبی ساتھی برادر اسلامی ملک کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی ناراض کر دیا۔ وہاں سے بھیک ملنے کی ہمیں کوئی امید تھی اس گورنمنٹ کو، لیکن انہوں نے بھی ان کا کشکول جو ہے وہ خالی لٹا دیا، آپ کے سامنے ہے۔ کل جب بجٹ پیش ہوا دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سریے کا ریٹ بھی چڑھ گیا، اسی طرح سیمنٹ بھی مہنگا ہو گیا، اور باقی جو کنسٹرکشن کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہوگی۔ ملک میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری جو اچکولے کھا رہی تھی وہ اب بالکل ہی بند ہو گئی ہے، لوگوں نے کام روک دیے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے دوستو۔ یہ بات اور ایک اور اہم خبر جو تھی
وہ جو جج ہیں سیشن جج جہاں عدت کیس ٹرانسفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجوکا صاحب کی عدالت میں، انہوں نے بڑا روتے ہوئے آج اپنے حکم نامے میں ہی لکھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کیس کو انشاءاللہ میں منطقی انتظام تک پہنچاؤں گا۔ اور بیسیکلی جو بیل والا معاملہ تھا عدت کیس میں بشرا بی بی کی اور عمران خان کی، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ اس معاملے کو نپٹاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں زندہ رہا، اگر مجھے اداروں نے چھوڑا تو میں اس کیس میں بریت کا فیصلہ دوں گا، ان کی بیل جو ہے وہ منظور کر لوں گا۔ اس کیس کو فیصلہ جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں کہا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ججز کے اوپر کتنا پریشر ہے، لیکن ابھی 160 کے قریب جو ججز ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ملک میں انصاف کرنا ہے، قانون اور آئین کی جو علمبرداری ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں گے آپ آنے والے دنوں میں پولیس میں بھی آپ کو یہ رجحان نظر آئے گا، جس طرح ججز جاگے ہیں اسی طرح ہماری جو پولیس ہے وہ بھی جاگ جائے گی، وہ بھی غیر قانونی آرڈر ماننے سے انکار کر دے گی۔ یہ وقت دور نہیں ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ طاقتور ادارے، یہ طاقتور حلقے کہاں کھڑے ہوں گے جب پولیس کے ایک SHO کو یا پھر SP کو، SSP کو، DSP کو جب یہ غیر قانونی حکم دیں گے اور وہ ماننے سے انکار کر دیں گے تو پھر ان کی کیا اوقات ہوگی، کیا عزت ہوگی؟ کیا انہیں یہ نوکری سے نکال سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں نکال سکتے۔ عدالتیں مکمل آزاد ہو چکی ہیں، عدالتیں عدل اور انصاف کے اوپر اپنے فیصلے قائم کریں گی۔ صرف اور صرف جو عدالتوں کا سربراہ ہے جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو ہے ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ ابھی بھی نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے ہیں کہ جو میرے کولیگ ججز ہیں، جن ججز کا میں چیف ہوں، ان کی کیا سوچ ہے، وہ کس طرح کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو میری متحد عدلیہ ہے وہ ہمیشہ دباؤ میں ہی رہے اور اس ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا نہ ہو۔ بیسیکلی یہ ان کی ہے۔ آج میڈیا سے بھی انہوں نے بات کی، جو ایک آڈیو لیک ہوئی اس کے اوپر بھی ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ کہا جی یہ ہم سے نہیں لیک ہوئی ہے۔ پھر صحافیوں نے کہا جی کہ پھر یہ کدھر سے ہوئی ہے، یہ کیا پھر جیل سے ہوئی یا کسی تیسری طاقت سے ہوئی ہے؟ تو وہاں بھی انہیں بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ یہ ساری صورتحال دوستو اس ملک میں چل رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ ہر چیز جو ہے آسمان کے ساتھ آپ کو لگتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ جب تک گھروں سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کروائیں گے، اس وقت ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرہ ہے، وہ اگر باہر نہیں بھی نکلتے تو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پیغام ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اس حکومت کی فسطیت کے خلاف، اس حکومت کے ظلم اور جبر کے خلاف اپنا پیغام ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ادھر کشمیر میں ایک اور شہری کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور شاعر فرحاد احمد کو بھی ابھی تک انہوں نے کشمیر میں قید رکھا ہوا ہے، اور کشمیر کے لوگ بھی دوستو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اور وہ اب وہاں پہ بھی زیادہ دیر آپ جبر نہیں قائم رکھ سکیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں بھی آپ کو لوگ باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کو سپورٹ کریں، اس فرعونیت والی حکومت سے نجات دلائیں۔ جب تک دوستو آپ یہ نہیں کریں گے تو خالی گھر بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے آگے خبریں سن کے آپ اپنے اندر کوڑ لیں گے تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں۔ اب آپ کو پریکٹیکلی نکلنا پڑے گا اس جبر سے نجات کے لیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا چاہتے ہیں تو آپ کو اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔